جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں وہ اگر ایک سال کی ایوریج نکال لیں، 2017 کا مجھے آخری ٹیکس ملا پارلیمنٹیرینز کا انٹرنیٹ کے اوپر، تو 2017 میں نے 1,44,00,000 روپیہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس ادا کیا. باقی آپ سارے ٹیکسز کو سائڈ پہ رکھ دیجیے. اس میں جو میں نے کچھ ہر پارٹی کے ایک دو نام میں لوں گا، بہت سارے ہیں. سینیٹر رحمان ملک صاحب نے جس سال میں میں نے 1,44,00,000 روپے ٹیکس دیا، اس سال میں سینیٹر رحمان ملک صاحب نے 1,65,000 روپے ٹیکس دیا. میرا ایک مہینے کا ٹیکس 12 لاکھ روپے تھا، یہ سال میں 1,65,000. سعید غنی صاحب نے 7,76,000 روپے ٹیکس ادا کیا. ایک مہینے کی ایوریج 12 لاکھ روپے کی ایک عام شہری کی حیثیت سے میرا ٹیکس تھا. اور میں سوال بھی نہیں کر سکتا ان لوگوں سے. سردار ایاز صادق صاحب سردار ہیں ماشاء اللہ، آپ جانتے ہیں ان سب لوگوں کا گھومنے پھرنے کا انداز، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کے دسترخوان، ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں. آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ الیکشن پہ کتنے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ٹیکس جو ادا کیا ذرا دیکھتے رہیے. ایاز صادق صاحب نے 2,90,000 روپیہ پورے سال کا ٹیکس دیا. میں پھر دہراتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک ایسے آدمی کا جو آج بھی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کا ٹیکس 1,44,00,000 تھا. مہینے کا ٹیکس بھی ان سے 6 ٹائمز زیادہ تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے 52 لاکھ ٹیکس دیا، 52,24,000 روپے. شفقت محمود صاحب نے 10,95,000 ٹیکس دیا. 2017-18 کی بات ہے. اعجاز الحق صاحب نے 1,82,000 روپے. مخدوم خسرو بختیار صاحب نے 4,75,000 روپے. خورشید شاہ صاحب نے 2,56,000 روپے. فریال تالپور صاحبہ نے 28 لاکھ روپے. نواز شریف صاحب نے 2,63,000. حمزہ شہباز صاحب نے 82,68,000. شاہ محمود قریشی صاحب نے 6,53,000. عذرا فضل پیچو صاحبہ نے 4 لاکھ روپے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے 1,38,000. فہمیدہ مرزا صاحبہ نے 2,27,000. نوید قمر صاحب نے 1,65,000. ظفر اللہ جمالی صاحب نے 1,38,000. فاروق ستار صاحب نے 1,49,000. شینی مزاری صاحبہ نے 15 لاکھ. محمود خان صاحب نے کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں 2,32,000. رانا ثناء اللہ صاحب نے 12 لاکھ. سید ناصر شاہ صاحب نے 1,60,000. نثار کھوڑو صاحب نے 1,90,000. سہیل انور سیال صاحب نے 23 لاکھ. مراد علی شاہ صاحب نے 9,88,000 روپے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسوسیشن آف پرسنس کی ایک الگ وہ 70 لاکھ کی ٹیکس کی ریٹرنز تھیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے 3. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 1,03,000. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے 23,86,000. مونس الہی صاحب نے 57,73,000 روپے ٹیکس ادا کیا. ان ساری شخصیات میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے مجھ سے زیادہ ٹیکس دیا ہو. ان کا طرز زندگی، ان کا طرز رہائش آپ سب کے سامنے ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خدا کے واسطے جن سے سوال کرنا بنتا ہے ان سے سوال کریں، جن پر تنقید کرنی بنتی ہے ان پر تنقید کریں. یہ جو لوگ پریس کانفرنسز میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، الجھا رہے ہوتے ہیں تمام تر معاملات کو، جو اصل ایشو ہے اس ایشو سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں. کتنا بھی کوئی غریب ہے وہ صابن کی ٹکیا بھی خریدتا ہے، چائے کی چھوٹی پتی کی ڈبی بھی خریدتا ہے، اس پر بھی ٹیکس ادا کرتا ہے. ان سے سوال کریں. آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں خدا کے واسطے. ایک دوسرے پر یہ کسی اور ادارے پر چڑھنے کی، ان لوگوں سے سوال کریں. ہم نے ان لوگوں کو بہتر بنانا ہے. ہماری خواہشات، نیک خواہشات ان لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو کیا دیا ہے. ایک دوسرے کا یہ احتساب ایسے ہی کرتے رہیں گے جیسے اب تک ہوتا رہا ہے. جب آپ اور میں ان کا احتساب کریں گے تو ٹھیک طرح سے احتساب ہوگا. جب آپ اور میں ان سے سوال کریں گے تو ٹھیک طور پر یہ کام کرنا شروع کریں گے، تو یہ خود پر پریشر محسوس کریں گے. ورنہ تو ایک دوسرے پر یہ الزامات کی بوچھاڑ جاری رہے گی. سو پلیز اپنے حق کو پہچانیے. ان لوگوں پر تنقید نہ کریں جن کا آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے کوئی لینا. وہ اگر کوئی صحافی کوئی غلط کام کرتا ہے بھی تو خود بخود ایکسپوز ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی وہ خبر دیتا ہے جو جھوٹی ہے، وہ خود بخود دنیا کے سامنے جھوٹا قرار پا جاتا ہے. آپ ان لوگوں سے، اپنے لیڈر بھی ہیں اگر آپ کے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا، انہوں نے پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا، چاہے وہ صوبے میں ہے چاہے وہ وفاق میں ہے. انہوں نے صحت کے لیے کیا کیا، ہماری آنے والی نسلیں ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا پالیسی ہے، ہمارے ملک کے سماج کو بہتر کرنے کے لیے کیا پالیسیز دی ہیں صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی تنقید کا، اپنے سوالوں کا رخ صحیح سمت میں موڑنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کو تو بھول جائیے کہ جو لوگ ظاہر ہے گماشتے ہیں ان سیاستدانوں کے، جو جن کے مفادات وابستہ ہیں گلی محلے کی سیاست میں، تھانے کچہری کی سیاست کے اندر، وہ لوگ تو گالی دیں گے ہی دیں گے جو بھی تنقید کرے گا اس کو ان پولیٹیکل پارٹیز پر. لیکن آپ عام عوام پاکستان کے،
آپ لوگ پلیز اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیے. آپ سوچیں کہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. اور میں ایک بار پھر یہ کہوں کہ میں کسی مصلحت کا شکار نہ ہو جاؤں. میں نے ایک بار پھر میرا رائٹ تھا میں 30 لاکھ روپے کا کمرشل کرتا, میرا رائٹ تھا کہ میں 2.5 کروڑ روپے کا کمرشل کرتا اور پیسے کماتا. آج کم سے کم اپنا گھر ہوتا میرا, جو کہ نہیں ہے, لیکن میں نے وہ رائٹ سرنڈر کی, اپنے وہ حق چھوڑے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے. آج میں اپنا ایک اور حق چھوڑ رہا ہوں, اپنا ریسٹورانٹ, جو کہ میں نے بڑی محبت. لوگ کہتے ہیں آپ کو صحافیوں کو کتاب لکھنی چاہیے, یہ ریسٹورانٹ کہاں کھول لیا. تو میری تو یہی کتاب تھی. میں تو دبئی میں جب تھا اس وقت ریسٹورانٹ آدھا کھول لیا تھا, بلڈنگ لے لی تھی, اس پہ ہم کام کر رہے تھے, پھر ہمیں شفٹ ہونا پڑا کراچی. تو یہ تو میرا شوق تھا. اور جو پروگرام میں کرتا ہوں اس کی نوعیت بھی یہ تھی کہ میں ایک ایسا ماڈل بنانے کی کوشش کروں کہ جہاں جو تنقید میں دوسروں پر کرتا رہا ہوں, کم سے کم وہ عملی نمونہ ہو کہ یار یہاں پہ وہ فلاز موجود نہیں ہیں. اور وہ میں نے کر کے بھی دکھایا الحمدللہ, اپنے طور پر کوشش کی بھی. لیکن میں اس رائٹ سے بھی دستبردار ہو کے اسے بھی اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں, اپنے اس شیئر کو جو کہ اس ریسٹورانٹ میں ہے. اینڈ آفیشیلی جس دن یہ پہلے دن اوپن ہوگا میں اس کی ڈاکومنٹیشن فائل بھی کر دوں گا اور آپ لوگوں سے پوری ڈیٹیل شیئر کروں گا. ریسٹورانٹ انڈسٹری کے کچھ راز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ایک الگ ویڈیو کے اندر. لیکن پلیز جو ہمارے بچوں کا حق ہے اس کے لیے لڑنا سیکھیے, آواز اٹھانا سیکھیے, سوال کرنا سیکھیے, ڈائریکشن اور اپنی سمت کو ٹھیک رکھیے. کس سے سوال کرنا ہے, کس پر تنقید کرنی ہے, کس سے پوچھنا ہے, کون آپ کو جواب دے. یہ بات ذہن نشین رکھیے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ میں ٹیم سریام کے جانباز آخری سانس تک اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں گے, کسی سے کچھ بھی مانگے بغیر, ہم کسی سے کوئی ڈونیشن لیے بغیر خدمت کرتے رہیں گے پاکستان کے لوگوں کی, اپنا خون دے کر, پودے لگا کر, لوگوں کی بھوک مٹا کر, جو بھی جس کے بس میں, جو بھی جس کی استطاعت میں ہے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں, ہم ان سے سوال نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. سو آئی ہوپ کہ کم سے کم آج کے بعد تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئے. سو میں بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی ہیں. میری خواہش ہوگی کہ تمام لوگ جو کہ جن کی اوپینین اثر انداز ہوتی ہے دوسروں کی اوپینین پر, جن کی بات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, وہ اگر اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور وزن پیدا ہوگا ان کی گفتگو میں, ان کی بات میں, ان کی دلیل میں, ان کے موقف میں. سو میں نے اپنے طور پر اپنے 16 سال کے سفر کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے استقامت دے, پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو صحیح لوگوں سے سوال کرنے کی اور صحیح لوگوں پر تنقید کرنے کی توفیق. پاکستان زندہ باد.